دیکھیں، ایک تو میں بیچ میں اپنے لوچ ضرور تل رہا ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے. آپ جب خواہ کسی کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں، آپ غیبتیں کر رہے ہیں، آپ گوسپس کر رہے ہیں اس کے بارے میں. اچھا، یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ عبادت کر سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں، آپ اللہ رسول کا نام لے سکتے ہیں. آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ بیٹھ کے درود پڑھتے رہیں. تو یہ وہ والا ٹائم ہے نا جس میں آپ خواہ ادھر ادھر جو مصروف چل رہے ہیں. اچھا، نہیں آپ کی طرف آ رہا ہوں نا، آپ نے بھی تو جانا ہے. نہیں جانا، بس شاہ سے ویسے لگا ہوا تھا یہ. اچھا ہاں جی. اچھا، گمان کی جب بات ہوتی ہے تو یہ تو دنیاوی گمان بدگمانی کی بات ہو گئی. کئی دفعہ آپ مطلب انبیاء کرام کے بارے میں گمان کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں گمان کرتے ہیں، آپ اللہ کے بارے میں ذرا زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ماشاء اللہ آج بہت ہی اچھا موضوع جس کا ہمارے معاشرے کے ساتھ تعلق ہے اور ایک بہت بڑی برائی ہے، اور اس کو آج ہم نے یہاں ڈسکس کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ عَنْهُ مَسْئُولٌ. اللہ فرماتا ہے کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے نا، اس میں مت پڑھ، اس معاملے میں مت پڑھ. اور یہ یقین رکھ کہ بے شک تیرے کانوں کے بارے میں، تیری آنکھوں کے بارے میں اور تیرے دل کے بارے میں، سب کسی کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا. یعنی ایک مسلمان ہوتے ہوئے پابند ہے کہ وہ اپنی زبان، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے پورے جسم کو، ہر عضو کو اگر وہ استعمال کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں کرے. بے شک. یہ جو آپ نے گمان کی ہماری بات ہو رہی ہے، جیسے شہیدی صاحب نے کہا، گمان دو طرح کا ہے، ایک نیک گمان اور ایک بد گمان. بعض اوقات گمان رکھنا واجب ہوتا ہے، بعض اوقات مستحب ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ حرام ہوتا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ بد گمانی، غلط گمان کرنا کہ اللہ میرے ساتھ یوں کرے گا، یعنی اللہ کے بارے میں غلط سوچنا، یا انبیاء کے بارے میں غلط گمان کرنا، نعوذ باللہ، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں حرام کہ ہے. اللہ نے تو کبھی میرا اچھا چاہا ہی نہیں. یہ حرام ہے، اور اگر اس کو زبان پر لے کے آئیں گے تو یہ کفر کے درجے میں بھی چلا جائے. یعنی آپ اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے تو کبھی اچھا سوچ، یہ تو کفر ہے، آپ تو اسلام سے گئے. ہاں، تو یہ غلط چیز اپنے دل میں ڈال کر اس پہ پکا ہو جانا، یعنی خیال کو جزم کر لینا، یہ گمان ہوتا ہے. پہلے تو گمان کی تعریف ہونی چاہیے نا، کہ ایک خیال آپ کے آیا، آپ نے اس خیال کو اپنے دل میں مضبوط کر لیا. اب یہ کب اچھا اور برا ہوگا کہ اگر آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں بری بات آئی اور آپ نے اس کا ریئیکشن دے دیا. ریئیکشن دو طرح کا ہے، ایک زبان سے اور ایک اپنی قلبی کیفیات سے. زبان سے یہ کہ آپ نے زبان سے اس کو کہہ دیا کہ یہ ایسا ہے، غلط ہے. اور اگر آپ نے اس کو دل کے اندر آپ کے آ گیا تو دل کا یہ کہ اس کو اتنی پکی جگہ دے دی کہ اس جیسا آپ نے جو گمان کیا بندے کے بارے میں وہ اس کا اثر ہو گیا. مثلا آپ نے کسی کے بارے میں گمان کیا کہ یار یہ بندہ بڑا جھوٹا ہے، آپ دل میں اس کی نفرت آ گئی. اگر ذہن میں ویسے خیال آ گیا یا وسوسہ شیطان نے ڈال دیا، یہ قابل گرفت نہیں ہے جب تک کہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو، کہ یا زبان سے آپ اس کو جھوٹا کہہ دیں یا آپ اس جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں نفرت شروع کر دیں، تو یہ آپ کی بدگمانی میں. تو میں بات کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایک گمان جو ہوتا ہے وہ حرام ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ، حضور کی ذات کے ساتھ، یہ بدگمانی یہ حرام ہے. بعض اوقات یہ جو بدگمانی ہے، یہ بدگمانی آپ کی جائز ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ بدگمانی جائز ہے. اور یہ جائز کی صورت یہ ہے کہ ایک بندہ ہے ہی فاسق اور فاجر، وہ روزانہ لوگوں کو لوٹتا ہے. آج بھی پسٹل لے کے جا رہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پسٹل دیکھا تو آپ نے کہہ دیا یار یہ آج پھر کسی کو لوٹے گا. یہ جائز ہے. ظالم.
اس کے طرز عمل سے ایک چیز واضح ہے. ٹھیک ہے. روزانہ ایک آدمی ہاتھ میں شراب پی کر وہ آتا ہے, باہر دنگا فساد کرتا ہے, آج پھر وہ بوتل پکڑ کے جا رہا ہے, اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یار یہ آج پھر شراب پی کے نا یہاں گڑبڑ کرے گا, تو یہ جائز ہے. وہاں پہ مسلمان کی بھی تو ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو اب سمجھائے. اس میں یعنی ہم تو بات گمان کی کر رہے ہیں. گمان کی. اچھا, ایک آ گیا جی کہ جو گمان آپ کے لیے مستحب ہے, یعنی آپ کے لیے اچھا بہتر ہے, وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ظن المومنین خیرا, مومنین کے لیے نیک گمان رکھو, بہتر گمان رکھو. اگر 2 جہتیں کسی کام کی ہیں تو ان میں سے آپ نیگیٹیوٹی کو نہ لے کے آؤ, پازیٹیو چیز کو لے کے آؤ. جیسے کہ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ رستے میں ایک لکڑی گاڑ رہا تھا, جسے ہم اپنی پنجابی میں قلعہ کہتے ہیں. اچھا. تو وہ کھونٹی وہ گاڑ رہا ہے, تو دیکھنے والے نے دیکھا تو اس نے کہا یار دیکھو اس بدتمیز کو کہ یہ راستے میں کر رہے تاکہ کوئی جناب اٹک کے نہ راستے کے قریب ہی نہیں, تاکہ کسی کو نقصان ہو اور وہ گرے. تو اس نیک بزرگ نے اس کو سمجھایا بھائی یہ تو یہ گمان کیوں نہیں کرتا کہ یہ اس لیے یہاں یہ کر رہا ہے کہ یہاں مسافر گزرتے ہوئے یہاں درخت ہیں اور چھاؤں ہے, تو وہ قریب یہاں کھونٹی کر جو ہے نا وہ کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے جانور کو آرام سے باندھ دیں اور ان کو سہولت ملے. تو ہم نے بدگمانی نیگیٹیوٹی کی طرف دی, اور جب یہ نیگیٹیوٹی عام مسلمان کے والے میں ہو تو وہ ناجائز ہے. جب یہ غلط خیال, یہ بدگمانی عالم کے بارے میں ہو, کسی نیک شخص کے بارے میں ہو, یا کسی اور اوپر چلے جائیں تو نبی کے صحابہ کے بارے میں ہو یا آل بیت کے بارے میں ہو, تو یہ جتنی بڑی شخصیات ہوں گی اتنے بڑے یہ جرم بڑھتا چلا جائے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بدگمانی اللہ کے بارے میں ہو تو اس کا کس قدر جو ہے نا وہ خطرناک معاملہ ہوگا. اور ایک بات یہاں چل رہی تھی, میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. بات یہاں چل رہی تھی کہ کسی کے اندر اگر آپ گناہ دیکھیں تو آپ اس گناہ کی اصلاح کریں اور سب کے سامنے آپ نہ کریں. اس میں 2 صورتیں ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بدمعاش ہے, بعض اوقات تو ہم لوگوں کو سچ وہاں یاد آتا ہے کہ جہاں فساد کر, یار میں جھوٹ بول رہے تھے, پتہ ہے کہ یہاں میرے سچ بولنے سے لڑائی, اور یار میں جھوٹ بول دیتا, روز جھوٹ بولے گا, لیکن جہاں لڑائی کروانی ہوگی وہاں کہے گا یار میں تو سچ بول رہا ہوں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ جہاں دیکھو فتنہ بڑھ رہا ہے, فساد ہو رہا ہے, وہاں تمہارا جھوٹ کا یعنی سچ کا ترک کرنا تمہارے لیے وہ بہتر ہے. یہ شرعی مسائل ہیں. تو اسی طرح سے ہم لوگ, اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے سب کے سامنے گناہ کیا ہے, اب آپ کے لیے یہ نہیں کہتی ہے شریعت کہ اس کو کوئی ادھر آ اور اس کو وہاں سمجھاؤ, نہیں. جب جرم سر عام ہوا ہے تو اس کا اصلاح بھی اور اس کی خلاف بات بھی سر عام ہوگی. اور جرم اگر پوشیدہ ہوا ہے اس کے والے سے یہ ہے کہ آپ اس کو آرام سے پوشیدگی میں اس کے گناہ پر پردہ ڈالیں. حضرت مولا کائنات ویسے حضور جب معراج کے لیے گئے, واپس تشریف لائے, تو میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل تحفہ دیا ہے, اور فرمایا کہ اپنے صحابہ کا تو نے انٹرویو, میں لفظ انگلش میں بول رہا ہوں, یعنی ان کو تم نے پوچھنا ہے اور اس کا جو مستحق ہو اس کو یہ تحفہ دینا ہے. آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا ابوبکر اگر یہ تحفہ تجھے ملے تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ میں سچ کو عام کر دوں گا. عمر تو کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں انصاف کا بول بالا کر دوں گا. عثمان اگر تجھے ملے یا رسول اللہ میں کوشش کروں گا کہ دنیا میں حیا کا بول بالا ہو. علی اگر تجھے یہ تحفہ ملے تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ میں مخلوق کی پردہ پوشی کروں. اللہ. میرے میرے نبی نے بلایا اور چادر تھی, وہ چادر عطا فرمائی, فرمایا علی میرے رب نے مجھے یہی فرمایا تھا, یہ تحفہ تیرے لیے. اللہ. تو یہ پردہ پوشی. اور میں آخری بات کر رہا ہوں, یہ میرے سننے والے سن لیں, بڑی اہم بات ہے آج ہمارے اس اسٹیج سے جاری ہے. آج یوٹیوبرز کو آپ دیکھیں, میں کئی دفعہ ہمارے سامنے کلپنگ آتی ہے, ہم دیکھنا پڑتا ہے. فیصل بھائی اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے, وہ اپنے معاملات کر رہا ہے, چھپ کے کر رہا ہے, یہ جائیں گے دیوار پھلانگ کے اس کے منہ میں جا کر گھسیڑیں گے مائک آپ کیا کر رہے ہو. بے شک اگر لڑکا لڑکی وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو ان کا وہ گناہ ان کی ذات تک تھا.
اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو یہ تھا کہ جب تک 4 لوگ ان کو بے حیائی میں بالکل واضح طور پر نہ دیکھیں اس وقت تک تم کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہو. یہ کیمرہ پکڑے ہوئے بندے کو کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ جائے اور جا کر اس کے گناہ کو پوری عوام کے سامنے لے کر آ جائے, جس سے لوگوں کی نظر میں گناہ نہ رہے؟ سن لیں یہ یوٹیوبر, یہ جو آج روز مائک پکڑ کر کبھی کس کے گھر گھسے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی کس کے. یاد رکھیں آپ لوگ, آپ کو کسی طور پر بھی آپ کا یہ کام جائز نہیں ہے, الا یہ کہ اگر کوئی قوت ہے, ریاست ہے, اور ریاست کے کچھ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری اس قسم کے گناہوں کو روکنا ہے, وہ اگر اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں وہ الگ ہے. یوں آپ کیمرے پکڑ کے کبھی آپ چھاپا مار رہے ہیں کسی کی بیٹھک پہ, کبھی کسی کے گھر پہ, اس نے وہ گناہ کیا ہوا تھا عوام کی نگاہ سے چھپ کے, تم نے اس کو سرے عام کر کے پوری دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے, حالانکہ ابھی وہ گناہ واضح ہوا ہی نہیں تھا. یہ بالکل غیر شریک کام ہے. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے یار, لیکن مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح سے جو آج کل ایک سسٹم شروع ہو گیا ہے وہ نہیں ہوگا تو پیسے کہاں سے آئیں گے, لائکس کہاں سے آئیں گی, فالوورز کہاں سے بڑھیں گے. یہ سنسیشن جو ہے, یہ سنسیشن بہت آگے چلی گئی ہے. یہ نیگیٹو, ہم مطلب میں اگر اپنی لائف کی بھی بات کرتا ہوں, میں یہاں تک ہو گیا ہے کہ ڈرامہ کیا جاتا ہے, یعنی لڑکی لڑکے کو کسی پارک میں بٹھائیں گے, پھر وہ کہے گا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بیائی ہو رہی ہے, ہم ان کو موقع پہ جا کے پکڑیں گے, اور دوسری تیسری چوتھی ویڈیو میں ان کے دیکھیں گے وہی لڑکا لڑکی ان کے کسی اور اس میں شامل ہوں گے. اللہ اکبر, یعنی آپ نے بے حیائی کو بھی یوں ظاہر کیا کہ آپ جھوٹ بول کے کر رہے ہیں, ڈبل سے ٹرپل گناہ. آج کل بس یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے. اگر لوگوں کو یہ ڈر ہو ان چیزوں کا بھائی, تو وہ تو بہت سارے کام ہیں جو انسان نہ کرے, وہ تو بہت سارے کام ہیں, لیکن لوگ تو بھائی آج کل سوشل میڈیا پہ تو خیر اللہ ہی معاف کرے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.